مسلمانوں کی ایک عظیم جنگ جس نو جنگ احد کہا جاتا ہے۔ 3 ہجری شوال المکرم کے اندر یہ معرکہ پیش آیا سی۔ اس معرکے کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے سن، اور انہوں جو بالخصوص حضور دے پیارے چچا جان والی طیبہ سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی انتہائی دردناک شہادت اس جنگ احد کے اندر ہوئی۔ اور آج اس جمعۃ المبارک کے اندر حضور کے پیارے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے دے نال اور آپ کی شہادت کے حوالے دے نال چند گزارشات آپ کے گوش گزار کراں گا۔ اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ آپ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ولادت باسعادت تو 2 سال قبل آپ دی ولادت ہوئی سی، اور ایک قول کے مطابق 4 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی، اور حضور نال بڑا پیار فرماندے سن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا انتہائی خوبصورت قد، جاہ جلال والا چہرہ، خوبصورت چہرہ، اور آپ نو بچپن تو ہی تیر اندازی دا بڑا شوق اور بڑی محبت، اور شمشیر زنی آپ دا خوبصورت مشغلہ، اور پھر شکار کرنا آپ نو بڑا پسند سی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار واسطے گئے سن، لیکن آپ دا معمول یہ سی کہ آپ جدوں بھی شکار کر کے آندے سن تے واپس آ کے سب تو پہلو کعبۃ اللہ شریف کے اندر حاضری دیندے سن، کعبۃ اللہ دا طواف کرتے سن، پھر دوست احباب کے نال ملاقات کر کے پھر آپ گھر تشریف لے کے جاتے سن۔ یہ آپ دا معمول سی۔ تے ایک دن ایسا ہوا کہ حضور صفا پہاڑی، جس نو صفا مروہ کیا جاتا ہے، 2 پہاڑیاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کو گزر رہے ہیں تے ابو جہل دی نظر حضور تے پئی، تے ابو جہل نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو برا بھلا کیا، آپ نو تکلیف دیتی، لیکن حضور خاموش رہے۔ جتنا اس کے اندر غبار بنیا سی، بغض دا، حسد دا، اس نے نکالیا، لیکن حضور سراپا عجز و انکساری بالکل خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب ارشاد نہ فرمایا۔ اور ابو جہل کو مزید غصہ آیا تو اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے پھر ماریا۔ حضور پھر بھی خاموش رہے، اور جس وقت اس دی غصے دی آگ ٹھنڈی ہوئی، ابو جہل سینے حرم کی طرف چل پیا، حضور اپنے گھر کی طرف چل پیا۔ اور یہ منظر ایک لولی سی
اور وہ ویکھ رہی سی اس منظر نو۔ تھوڑی دیر تو بعد جناب حضرت امیر حمزہ آپ شکار کر کے تشریف لے کے آئے، اپنے معمول دے مطابق آپ نے کعبۃ اللہ شریف تا طواف کیتا۔ اس صبح جدو نکلے تے لونڈی آپ دی خدمت دے اندر رستے دے اندر کھڑی سی، عرض کر دیئے اے امیر حمزہ، یقیناً اسی سارے لوگ ویکھنے ہاں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ لوگاں نال صلہ رحمی بھی فرماندے، آپ لوگاں نال بڑی محبت نال پیش ہوندے، بڑے پیار نال پیش ہوندے، آپ نے کبھی بھی کسی تکلیف نہیں دیتی، ہمیشہ انسانیت دی خدمت کردے نظر آندے۔ لیکن اس کے باوجود ابو جہل اپنی حرکتاں تو باز نہیں ہوندا۔ اج بھی میں دیکھ رہی سا کہ اس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دیتی اور حضور نو نازیبہ کلمات بھی آکھے، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ماریا بھی ہے۔ اس کیفیت میں جب حضرت حمزہ سن دے گئے کہ آپ غصے دے اندر آ گئے، اور غصے دے اندر آئے تو اس لمحے دے اندر آپ گھر کی طرف نہ گئے، دوڑنے ہویا جتھے ابو جہل اپنے چند اباسیاں دے نال بیٹھے ہویا سی۔ آپ کے ہاتھ کے اندر کمان سی، کمان پکڑی ہوئی ہے، تے آپ نے اس سے ہی جڑی جگہ تے ابو جہل بیٹھے سی سن حرم دے اندر اپنی مجلس لا کے، اور باقی آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج امیر حمزہ اپنی اس کیفیت اور اس ماحول کے اندر نہیں ہیں۔ غصے کے اندر جونی کمان ہاتھ کے اندر ابو جہل بیٹھے ہویا ہے، اور ابو جہل جا کے غصے کے اندر جا کے فرمایا تو میرے بھتیجے کون ہے مارنے والا، اور تیری ایسی جرأت کہ تو میرے بھتیجے نے مارے۔ کمان سی ہاتھ کے اندر کمان ابو جہل دے سر تے ماری، ابو جہل دا سر پھٹ گیا اور غصے کے اندر ابھی اباس اٹھے، لیکن ابو جہل زیرک آدمی سی، انہیں پتا سی کہ شیر آدمی ہے، یہ چند لوگ اگے بڑے بھی تو انہیں کچل دیں گے، کیونکہ بڑے بہادر انسان صاحب، طاقتور انسان صاحب حضرت امیر حمزہ۔ ابو جہل اپنے لجاجت بڑے لہجے کے اندر اور اپنے اس چال کے لہجے کے اندر آخدا ہے کہ حمزہ کی نہیں پتا سارے خداوند کو اس طرح آخ دیں، فلاں کر دیں، فلاں کر دیں۔ اور صاحبان جی پیشہ حضرت امیر حمزہ وہ سے غصے کے اندر کیا کہ ابو جہل سن رہا، آج تو بعد میں بھی اقرار کرنا کہ جنہا میرے بھتیجے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کے آئے، وہ دین بھی سچا ہے اور انہوں نے خدا بھی سچا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت بھی سچے ہیں، اللہ کے رسول بات کہہ رہے ہیں، اس بات کی گواہ آپ نے نا اس سے غصے دے اندر اقرار بھی کیتا، ایمان دا اقرار بھی کیتا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا اقرار بھی کیتا۔ واپس گھر آ گئے، گھر آئے، رات پوری اضطراب نہیں آ رہا، چین نہیں آ رہا کہ میں جس دین دے بارے جاندا نہیں، میں اس دین دا کلمہ پڑھ لے آئے، اس دین نو اپنا لے آئے، اپنے آباء و اجداد والے دین نو چھوڑ دیتا۔ اور اس حوالے نال حضرت امیر حمزہ ساری رات اضطرابی بے چینی دی کیفیت دے اندر گزری۔ جب ساری رات اضطرابی دی کیفیت دے اندر گزری، صبح ہوئی، آخر میں جا کے اپنے بھتیجے نال اس حوالے نال گفتگو تے کراں، ڈسکس تے کراں۔ حضرت امیر حمزہ حضور دی بارگاہ دے اندر آئے، حضور دی بارگاہ دے اندر آ کے رات والا ماجرا بیان کیتا، اور جدو رات والا ماجرا اپنے بیان کیتا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تبلیغ فرمائی اور ایمان دے حوالے نال، دین دے حوالے نال آپ نے چند کلمات ارشاد فرمائے، کہ ابو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لمحے کے اندر حضور دی بارگاہ کے اندر فرماندے کہ میں کلمہ تے کل ہی پڑھ چکا سا، لیکن میں سچے دل نال میرا یقین سی اور وزیر آپ کے کلمات سننے نال
میرا ایمان بھی مضبوط ہو چکا ہے اور میرا یقین بھی مضبوط ہو چکا ہے۔ یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چند کلمات سننے نا، آپ فرماتے ہیں میرا ایمان بھی مضبوط ہو گیا اور میرا یقین بھی مضبوط ہو گیا۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اسلام قبول کرنے دے نال کفر دے اوتے مزید ایک کالی ضرب لگ گئی کہ حضرت امیر حمزہ بھی انہاں دی کمپنی چھوڑ کے حضور دے غلاماں دی صف دے اندر شامل ہو چکے۔ اور اس وقت تک عبادت کا ماحول ایسی کہ لوگ دار ارقم دے اندر عبادت کردے سن۔ دار ارقم دے اندر مطلب سینی حرم دے اندر آ کے عبادت نہیں کیتی جاتی سی، اور پھر دو چار افراد نے آپ تو بعد کلمہ پڑھیا، اس کے بعد پھر جڑا کلمہ پڑھیا سی او دا نام سی جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، اور سیدنا فاروق اعظم نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ یعنی یہ یکے بعد دیگرے چند افراد دے درمیان کے اندر جڑا تاریخ دیا اور سیرت کی کتاباں کے اندر ملتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کلمہ پڑھن تو بعد دو تین افراد تو بعد پھر حضرت فاروق اعظم نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اور دو شیر اور دو بہادر اور طاقتور انسان، اور جب انہوں نے چھوڑ کے دین اسلام کے اندر آئے، ابو جہل اور دی کمپنی بہت بڑا جھٹکا لگا، اور جو بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کلمہ پڑھا، اور ان لوگوں نے حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضرت عمر کے 40 بندے پورے نے کلمہ پڑھ لیا سی، اور 40 مرد حضرت سیدنا فاروق اعظم صاحب جنہوں نے کلمہ پڑھا اور حضور کی خدمت کے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساڈا دین بھی سچا، ساڈا ایمان بھی سچا، ساڈا خدا بھی سچا، ساڈا نبی بھی سچا، پھر اسی چھپ کے عبادت کیوں کریے؟ آج کے بعد اسی چھپ کے عبادت نہیں کریں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر عرض کی تھی اور حکم بھی آ گیا، سونا شریعت چل کے عبادت کرو۔ اور اس وقت جب 40 مرد فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا اور انہوں نے ہستیاں نے کلمہ پڑھنے کے نال کایا پلٹ گئی، اور جب شیری حرم کے اندر یہ مسلمانوں کی جماعت جب نکلی اور عبادت کرنے واسطے، آج کافر رمضان ہے اور کافر بڑے پریشان ہیں، اور ایک کے ہاتھ کے اندر سیدنا فاروق اعظم کے ہاتھ سے تلوار ہے اور ایک سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اندر تلوار ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ آج تسی عبادت فرماؤ، صحابہ جانے پیچھے عبادت کر دیں، ایک اور دو مسلمانوں میں سبا بڑھنا۔ عرض کی تھی ایک شخص کا پہرا امیر حمزہ فرمانے میں دیا گا، دوسری شخص کا پہرا سیدنا فاروق اعظم دیں گے، اور آواز میرے لوگوں آج عمر بھی اسلام کے اندر آ گیا، امیر حمزہ بھی اسلام کے اندر آ گیا ہے، آج عمر کی تلوار میدان کے اندر چل رہی ہے۔ کوئی چاہتا ہے اپنے بچوں کی یتیم کروانا چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ آج اپنی ماما اور بہن پیاسا چلنا چاہتا ہے کہ آج عمر کی تلوار کو بچ نہیں سکے گا۔ غلامان مصطفیٰ آج سینی حرم کے اندر آ گئے اور اپنے مالک کی حقیقی یہاں سر کا سجود ہونے لگے، جس میں کوئی تکلیف ہوئے اور پہلا دینے واسطے عمر کی پھیلائے امیر حمزہ کی، اور دو ہستیاں پہرا دے رہی ہیں، حضور عبادت فرما رہے ہیں اور باقی صحابہ عبادت فرما رہے ہیں۔ یعنی اتنے جرت مند اور دلیر آدمی سان اور اتنے بہادر آدمی سان، اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر دین واسطے بڑیاں قربانیاں دیتیاں، دینی اسلام واسطے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم واسطے بڑیاں قربانیاں پیش کیتیاں۔ اور صاحبان ذی احتشام پھر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بدر دے میدان دے اندر بھی شامل ہوئے، بدر دے میدان دے اندر بھی آپ نے شرکت فرمائی اور بڑے کافران وصل جہنم کیتا۔ پھر میدان احد کے اندر بھی آپ تشریف لے کے آئے، اور آپ کی بہادری اور آپ کی جرت تو کفار جڑا اس انداز کے اندر مرعوب شان اور پریشان ہوندے شان، اور جس وقت میدان کے اندر امیر حمزہ تلوار لہراندے شان اور کفر مان کر جاندے سی، اور صاحبان سی پیشان کی وجہ میں جو جملے بولتا تھا انجھے نہیں بولتا پیا، انہوں نے بڑا پسندیدہ ہے صاحبان سی پیشان حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے
کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر جناب جبریل امین حاضر ہوئے، اور جناب جبریل جب حاضر ہوئے کہ آپ نے کیا ہمیشہ جاننا سی کہ یہ حمزہ جڑا ہے اسد اللہ و اسد الرسول، اللہ کا شیر بھی ہے اور رسول اللہ کا شیر بھی ہے حمزہ ہے۔ اور آپ دا جڑا نا آسمانہ تے لکھیا سی آپ دی شہادت تو بعد او دے اندر جڑے لفظ لکھے سان انہاں لفظاں جناب جبریل نے آ کے بیان فرمایا کہ فرمایا او لفظ کیڑے سان کہ اسد اللہ و اسد الرسول اور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی، یعنی آسمانہ تے جڑا نام آپ دا لکھیا گیا سی او دا اندر لکھیا گیا سی کہ اے حمزہ اللہ دا شیر ہے اور اللہ دے رسول دا شیر ہے، یعنی شیر دا لقب جڑا اسد اللہ دا شیر، اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ فرمایا کہ صحابہ اے میرے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب دے شیر اور میرے بھی شیر، یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی شیر نے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام واسطے بے جریب قربانیاں، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے والی طیبہ بنایا سی، امیر طیبہ بنایا سی۔ آج بھی اسلاف دا طریقہ کار جڑا نا جی، اسلاف جدوں بھی مدینہ پاک دی سرزمین تے جان دینا حاضری واسطے، اور وہ ڈائریکٹ حضور دے روزہ پاک کی حاضری نہیں دے دے جا کے، بزرگان دین دا طریقہ کار ہے کہ وہ ڈائریکٹ حضور دے روزہ پاک کی حاضری نہیں دے دے جا کے ڈائریکٹ حضور دی بارگاہ دے اندر سلام نیاز مندی عرض نہیں کر دے، بلکہ آپ دا انداز مختلف ہے۔ اور صاحبان زی احتشام اسلاف دا طریقہ کار ہوتا سی کہ سب تو پہلے سید الشہداء دی بارگاہ حاضر ہوندے سان اور حاضر ہو کے اتنے سلام عرض کردے سان، اور سلام عرض کر کے اجازت لیندے سان کہ اے سید الشہداء حضور نے دوہن والی طیبہ بنایا ہے، امیر طیبہ بنایا ہے اور مدینے دا امیر بنایا ہے، اسی دوڑے کو اجازت لینا چاہنے ہیں کہ اسی شہر رسول دے اندر داخل ہونے لگے ہیں اور حضور دی بارگاہ جان لگے ہیں، پہلو دوڑے کو اجازت لینی ہے اور پھر اجازت لے کے تو پھر مصطفیٰ جان دی بارگاہ حاضر ہونا، کیونکہ شہر دا جڑا امیر ہے او دے کو اجازت لگ جائے تو پھر اندر ساری امان لگ جاندی ہے۔ اسلاف دا طریقہ کارے ہوندا سی کہ پہلو آپ دی بارگاہ حاضر ہوندے سان، اور رمضان المبارک تو پہلے جدو میں گیا اور یقین فرماؤ ایسا خوبصورت ماحول، اور سید الشہداء دی بارگاہ دے اندر نا جائیے نا تے انج لگدا ہے کہ اسی جتا ساڈا طریقہ کار اہل سنت و جماعت دا اولیاء کاملین دے مزار پر انوار تے حاضری دا طریقہ کار ہے، اور پھر اتھے نظر و نیاز شرینی پیش کرنے دا طریقہ کار ہے، ایسا آج کل پورا ماحول جڑا ہے نا حضرت امیر حمزہ دی بارگاہ جائیے لوگ نذرانے لے کے آ رہے ہیں، لوگ کھانے لے کے آ رہے ہیں، طرح طرح کی چیزیں لے کے آ رہے ہیں اور تقسیم فرما رہے ہیں، اور سید الشہداء دی بارگاہ سلام نیاز مندی پیش کرتے جا رہے ہیں، اور بڑا خوبصورت ماحول۔ یعنی صحیح میں عرض کر رہا کہ جو ساڈا اہل سنت و جماعت کا طریقہ کار ہے اس مطابق ان تو ہی ایسا نہیں لیا، اساں کوئی اتنوا نہیں بنایا، ان تو ہی لیا، لیکن مسئلہ یہ سی کہ جدوں دا 1963 تو بعد اتھوں دا ماحول چینج ہویا ہے کہ اس تو بعد حالات مطلب تبدیل ہوندے گئے، اور انہوں نے اولیاء کاملین صحابہ کرام تابعین دے مزار پر انوار تے بلڈوزر پھوڑے تے بلڈوزر نم پھوڑ کے آپ کے مزارات ختم کیتے، پہلے جنت البقیع کے اندر اور جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مزار پر انوار موجود سی، جنت البقیع کے اندر صحابہ دے مزارات سان، اور کدی ایک تصویر تسی ویکھو نا نیٹ تے اتدان مل جائے گی، کہ پہلو آپ کی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے مزار پر انوار بڑا خوبصورت سی اور بڑا خوبصورت بنایا سی۔ یہ 1963 تو بعد جدو آل سعودی حکومت آئی سی تو اس تو بعد انہاں مزارات نو بلڈوزر پھیرے گئے سان اور مزارات گرائے گئے سان، اور جنت البقیع کے اندر جتنے بھی مزارات سان، اور ایسے ہی شوال المکرم دے مہینے دے اندر ایس شوال المکرم تقریباً 8 شوال نو یہ مزارات گرائے گئے سان جب آل سعودی حکومت آئی سی، اور جتنی دیر تک خلافت عثمانیہ رہی سی
اور اتنی دیر تک وہ نظارات بھی جنت البقیع کے اندر موجود ہیں اور اتھے آباب انہاں محبت بر انداز کے اندر حاضری دیندے سان. اور میری جدو حاضری ہوئی تو میں بھی اسلاف کے طریقے تے عمل کردے ہویا. رات دا منظر سی اور تقریباً رات 12 دا ٹائم سی. میں سید الشہداء دی بارگاہ حاضری دیتی اور سید الشہداء دی بارگاہ حاضری دے کے تے پھر حضور کی بارگاہ دے اندر سلام نیاز مندی واسطے حاضر ہویا. یعنی اسلاف کے کردے سان کہ امیر طیبہ حضور نے حضرت امیر حمزہ بنایا تو جدوں بھی مدینے سے داخل ہو پہلے امیر حمزہ کو اجازت لو پھر سرکار کی بارگاہ سے حاضر ہو. اور پھر جب امیر اگر کوئی مسٹیک ہو جائے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو جدو سائیاں کو اجازت لئی ہوئے تو سائیں انہیں درگزر فرما دیتے کہ جدو سائیاں کو اجازت نہ لئی ہوئے تو پھر سائیں ناراض ہوں دے. اس واسطے اسلاف کا طریقہ کار ہوتا سی کہ وہ پہلو حضرت سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر لوگ نیاز مندی اور آجزان انتصاری دلال سلام نیاز مندی پیش کرن جان دے. اور زادانی جی اتشام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب احد کے اندر آپ تشریف لے کے آئے میدان احد کے اندر جنگی احد کے اندر آپ شریک ہوئے اور جنگی احد کے اندر اسلام کا بہت بڑا نقصان ہویا سی. بہت بڑا نقصان ہویا سی کہ اس جنگ کے اندر واحد جنگ ہے کہ جس کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے سان. 70 صحابہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے سان. وگرنہ تسی ویکھ لو بدر کے اندر اور بدر دا پہلا مارکا اسلام اور کفار دی پہلی باقاعدہ اور باضابطہ جنگ ہوئی سی اور وہ اندر سپر پاور طاقت مد مقابل سی اور ادھر 313 سال ادھر 1000 سی. ادھر بھی اتنا مسلمانوں کا نقصان نہیں ہوا سی جتنا احد کے میدان کے اندر نقصان ہوا سی. صاحبان جی احتشام بہارا صحابہ جرأتوں اور بہادری دے نال اور چند صحابہ دی وجہ کو کہ ایک مقام کے اوپر حضور نے صحابہ کھڑا فرمایا اور فرمایا کہ اس جگہ تو تساں ہلنا نہیں اس جگہ تے تساں روک کے لانا ہے. لیکن لوگ بڑا غلط نظریہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں بڑا عجیب جہا تصور پیش کر دیں جدو اس جگہ اتنے چند صحابہ دی ڈیوٹی لگائی کہ اس مقام میں تساں چھوڑنا نہیں. اور جنگ ہو رہی ہے دوران جنگ ماحول ایسا ہویا کہ کفار دی ایسی پسپائی ہوئی کہ کفار نے اپنا یعنی اس میدان میں چھوڑ کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا. جب کفار پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا تو صحابہ کرام نے سمجھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے کفار واپس لوٹ چکے اپنے مورچے چھوڑ چکے. ہن جب صحابہ نے ویکھیا تو صحابہ نے بھی اپنے مورچے چھوڑ دیتے. جب صحابہ نے مورچے چھوڑے ہن کفار میں وہ لچک مل گئی کہ کیونکہ یہ اپنا مورچہ چھوڑ کے آ چکے سان اور ادھر جب اپنا مورچہ چھوڑ کے آئے ادھر کفار میں پتہ چل گیا کہ صحابہ اپنے مورچے چھوڑ چکے ہن اس دی وجہ تو اور انہوں نے پچھو دی حملہ کر دیتا اور وہ پچھو حملہ کرنے دی وجہ تو اتنا نقصان ہویا. لیکن ہن اس منظر میں پیش پتہ کنے پیراج کیتا جاندہ ہے عوامی والے سنت نو گمراہ کرنے واسطے. ہن اس صحابہ تے سمجھ رہا ہے سان پر جنگ ختم ہو چکی ہے کافر واپس پلٹ گئے کافر واپس پلٹ گئے اور نظر آ رہا ہے وہ پیچھے جا رہا ہے. لیکن ان اس ماحول میں دیکھ کے ہن آنے ویکھو تسی صحابہ دے بارے چ بڑیاں گلاں کر دیو صحابہ تے پیسے مال غنیمت دی خاطر سب کچھ چھڈ کے بچ جائے تاکہ سن دولت لگ جائے. دولت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت دا جو طریقہ کار ہوندا سی دے مطابق تقسیم ہوندی سی ہر جنگ دے اندر ہوندی سی کوئی یہ وجہ نہیں سی. لیکن صرف لوگوں کو گمراہ کرنے واسطے ہن صحابہ چھوڑ آئے اور کفار میں پتہ چلا کہ مورچے چھوڑ دیتے انہوں نے پیچھے حملہ کیتا اور اس دی وجہ تو اتنا زیادہ نقصان ہویا. اور اس سے جنگ کے اندر حضور دے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دردناک شہادت اور اس انداز کے اندر وہ دی وجہ پتہ کی سی کہ ہندا نامی ایک عورت سی اور ہندا دا جڑا والد سی بدر دے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہتھوں واسلے جہنم ہویا سی اور اس ہندا دا ایک غلام سی جدا نام سی واشی اور اس نے اس واشی نے لالچ دیتا کہ تو اگر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو مارے گا اور مار کے آپ دا اگر کلیجہ کٹ کے لائے گا تو پھر اس دے بدلے دے اندر ان ہندا واشی لالچ سے دے رہی ہے
اس کے بدلے کے اندر ایک میں تین آزاد کر چھڑاں گی اور دوسرا میں تین اپنی بیٹی نال تیرا نکاح کروا دیاں گی. ہن وحشی اس لالچ کے اندر پورے میدان جنگ کے اندر ہمیشہ اس منظر کی تلاش کے اندر رہا کس وقت موقع ملے کہ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حملہ کرا. اور وحشی ہمیشہ لکا اور وحشی کا نشانہ بڑا سی. اور اس کیفیت کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار کے نال کفار مواصل جہنم کا کر دیں اور ایک پتھر دی اور کے اندر لکی ہے اور لوگ کس منظر کی تلاش کے اندر ہے کس وقت امیر حمزہ میرے سامنے ہو تو میں آپ کے اتنے نشانہ لگاوا. اور اس لمحے کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لڑنے پہ اور وحشی نے تیر پھینک گیا اور اتنا زہر کے اندر بجھ ہویا تیر سی کہ آپ کی اس ناف کے اندر داخل ہویا اور بیک سائڈ سے نکل گیا اور اتنا دردناک تیر لگا کہ آپ اس کی وجہ تو زمین پہ گرتا ہے اور پھر کفار جھپٹ پڑے اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شہید کیتا گیا. اور پھر شہید کرن تو بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ کے اعضاء مبارک کٹے گئے. ہتھن کٹیا، پاؤں کٹیا، کن کٹے، نک کٹیا، یعنی آپ کا موسلا بنایا گیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صاحبان جی احتشام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانیاں کہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضور نے اپنے سر انور پہ پٹی بنی ہوئی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت پہ چشمان مبارک تو آنسو اور حضور فرما رہے ہیں یا امی میرے چچا یعنی حضرت امیر حمزہ نال حضور نے بھی بڑا پیار سی اور امیر حمزہ کا حضور نال بڑا پیار سی. اور ایسی دردناک شہادت کی وجہ تو حضرت عائشہ فرمانی ہیں جڑی اس دن حضور کی کیفیت تھی اور وہ اتنی اضطراب والی کیفیت سی، بے چینی والی کیفیت سی کہ حضور کے چچا شہید کیتا گیا اور پھر شہید کرن تو بعد آپ کا موسلا بنایا گیا اور موسلا بنان کے بعد پھر آپ کا کلیجہ مبارک باہر کڈیا گیا اور باہر کڈ کے اس وحشی نے پھر ہندا پیش کیتا اور اس ہندا نے چبان کی کوشش کی تھی اور اپنے اس بدلے کی آگ جڑی دے اندر بھڑک رہی سی اور اس بدلے کی آگ دے اندر جل رہی سی اور انہیں وہ کلیجہ چبایا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبان جی احتشام اتنی دردناک شہادت حضرت امیر حمزہ یہ لوگ سن کہ جنہوں نے اسلام واسطے قربانی دیتی اور اسلام واسطے اپنا سب کچھ قربان کیتا، اسلام واسطے اپنا سب کچھ واریا اور نال آپ دے 69 صحابہ مزید اس جنگ کے اندر شہید ہوئے، جامع شہادت نوش کی تھی اور جامع شہادت نوش فرمائی. صاحبان جی احتشام ایسا ماحول ہوتا سی اسی کدی اسلام دی اس دردناک داستان میں پڑھیے انسان کا دل خون دیا سو روندا ہے کہ یہ لوگ سان یہ سارے آئیڈیل سان اور یہ سارے واسطے سمینارہ نور سان کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر کے رہے حق کے اندر اور اس قدر آپ دی دردناک شہادت اور اس سے احد کے اندر حضور دے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، حضور میں بھی تکلیف پہنچی، حضور میں بھی اس میدان کے اندر زخم لگے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اور ایسا منظر سے کہ صاحبان جی احتشام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جت آپ دی قبر مبارک ہے نا، آپ دی قبر مبارک دے نال متصل ایک صحابی دی قبر ہے اور اس صحابی دا نام مصعب بن عمیر ہے اور اس مصعب بن عمیر بھی اگر دیکھا جائے اور یہ مصعب بن عمیر وہ سی اتنا امیر زیادہ سی اور جب مکے کے اندر رہندا سی اور مکے کے اندر سیرت نگارہ نے لکھا اتنا اعلیٰ لباس پہندا سی اور اتنے اچھے برانڈ دی جتی پہندا سی اور اتنا عظیم لباس اور اتنی اعلیٰ خوشبو لگاندا سی کہ مصعب جس گلیچے نوجوان گزردا سی لوگ آخدے سان کہ اتھو مصعب گزر کے گیا ہے، یعنی اتنی اعلیٰ خوشبو استعمال کردا سی مصعب بن عمیر. جب مصطفیٰ جان رحمت دیاں زلفاں دا قیدی بن گیا، حضور دیاں زلفاں دا قیدی بن گیا اور ایمان دی دولت نال مشرف ہو گیا، اسلام کی دولت کے اندر آ گیا اور صاحبان جی احتشام پھر اس صبح ساریاں آسائش آپ دے کولو چھین لیں گیاں، ساریاں آسائش اور راحتاں چھین لیں گیاں اور پھر اچھو آپ نے قید کر دیتا گیا. پھر آپ نے ہجرت کر کے حبشہ دی طرف گئے، پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ پاک کی طرف آئے
اور پھر وہ وقت اسلام نے دیکھا کہ جڑا اتنا اعلیٰ لباس پانا والا ہے، آج جو وقت ہے کہ آپ دیکھو صرف اور صرف ایک چادر ہے اور اس چادر میں بھی پیوند لگے ہوئے اور اس چادر میں بھی جگہ جگہ تسیتا گیا ہے اور وہی صرف اور صرف ایک کو چادر مصعب بن عمیر کو اتنا شہانہ لباس پانا والا اور اس قدر اسلام کے اندر آپ کے مشکلات کو برداشت کرنے والا، پھر صاحب امام الانبیاء نے محبت کی انتہا فرما چھڑی، محبت کا انتہا فرما چھڑی، اور میں سمجھا انسان دی معراج ہوندی ہے کہ حضور دی پھپھو جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اپنے بھائی حضرت امیر حمزہ واسطے کفن دیاں چادراں لے کے آئیاں، جدو کفن دیاں چادراں لے کے آئیاں کہ آپ نے کفن دین واسطے چادر کوئی نہیں سی، تو مصطفیٰ جان رحمت فرماندے پھپھو اگر تیری اجازت ہوئے میرے اس غلام نے کفن دین واسطے چادر کوئی نہیں، ایک چادر دے اندر چچن کفن دے دیتا جائے اور ایک چادر دے اندر میرے اس غلام مصعب بن عمیر کو کفن دے دیتا جائے، اور حضرت صفیہ عرض کر دیاں اے بھتیجے جنہیں تو چاہیں ان کر لیا جائے، اور پھر ایک کفن دی چادر حضرت مصعب بن عمیر کو دیتی جا رہی ہے، ایک کفن دی چادر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دیتی جا رہی ہے، اور پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ نے اپنے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ دی نماز جنازہ ادا فرمائی، اور ایک وہ واحد صحابی کہ بعض روایات کے اندر ہوندہ ہے کہ انہوں دا جنازہ 70 دفعہ حضور نے پڑھا سی، 70 دفعہ جنازہ، یعنی پہلو آپ نے جنازہ پڑھایا، پھر انہاں 70 صحابہ دا ایک ایک کر کے جدو جنازہ پڑھایا گیا، اور ہر جنازے دے اندر حضرت امیر حمزہ دی چارپائی نال رکھا گیا، آپ دا یعنی جنازہ نال ادا کیتا گیا، یعنی 70 دفعہ آپ اپنے چچا دا جنازہ پڑھیا، اور ایک روایت دے اندر ہوندہ ہے کہ یعنی 10 افراد دا جنازہ پڑھیا گیا، اور ہر 10 افراد نو جدو سامنے رکھا گیا تو انہاں وچ حضرت امیر حمزہ نال رکھا گیا، یعنی اگر 70 دفعہ ہوئے یا 7 دفعہ ہوئے، یہ اعزاز حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا ہے کہ جنہاں دا اتنی دفعہ نماز جنازہ حضور نے پڑھا، اور پھر او دی وجہ حضور پریشان سان، اور حضور نو اے اطمینان دلان واسطے صاحبان جی احتشام کہ حضور نے فرمایا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور اپنی پھپھو جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا پھپھو ہونی میرے کو جبریل تشریف لے کے آئے، اور جبریل جب تشریف لے کے آئے نا اور اس کیفیت کے اندر اور آپ نو سید الشہداء دا لقب عطا کیتا گیا، یعنی اسلام واسطے جتنی کوئی قربانی دیندا ہے اسلام اس نے اونچا مقام اتنا عطا کرتا ہے، اے سید الشہداء دا جڑا لقب ہے اے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اے دتیا خدا دا لقب ہے، اے خدا دا دتیا لقب ہے کہ آپ سید الشہداء یعنی شہیدان دے سردار نے صاحبان جی احتشام اسلام واسطے اے ہستیاں انہاں لوگاں نے قربانیاں پیش کیتیاں، اسلام دے واسطے انہاں نے کردار ادا کیتا ہے، اور یہ سارے واسطے آئیڈیل نے ان ہستیاں دیاں اسی سیرت دا زندگی دا مطالعہ کریے کہ کس جرت اور بہادری دے نال یہ اسلام واسطے قربانیاں پیش کر دے رہے، اور اگر سارے کوئی کیونکہ فرصت نہیں ہے کہ انہاں لوگاں دیاں زندگیاں دا مطالعہ کریے اور پڑھیے کہ اسلام واسطے انہوں نے کی کچھ قربانیاں عطا کی ہیں، اگر پڑھیں گے دل کے اندر صحابہ دی محبت بھی آئے گی، حضور دی اہل بیت دی محبت بھی داخل ہوئے گی۔ صاحبان جی احتشام اللہ رب العزت یہاں دعا گو کہ میرا مالک جملہ شہداء احد اللہ رب العزت انہاں دے مزارات پہ کروڑ رحمتاں کا نزول فرمائے، اور بالخصوص حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے فیض و برکات نال مالا مال فرمائے، اور کتابہ کے اندر ملتا ہے 46 سال تو بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور سی، اور اتھو ایک نہر جڑی ہے او دی کھدائی ہو رہی سی، اور نہر دی کھدائی دے درمیان 46 سال گزر گئے نہر دی کھدائی دے درمیان، اور اتھے جدوں انہاں قبراں کھل گئیاں کھدائی دے درمیان، جدوں شہداء احد دیاں قبراں کھلیاں تھی آپ دے کفن تک میلا نہیں ہویا سی، اور پھر اتھو جدوں نہر دی کھدائی ہو رہی ہے ایک دا بیلچہ ایک صحابی دے قدم دے اتے لگا،
اور اتھو بالکل تازہ خون بنا شروع ہو گیا. اور جدو قبراں کھلیاں تے ویکھیا صحابہ نے اپنے زخموں تے انجی ہاتھ رکھے اور جدو ہاتھ چکے گیا تے تھلے زخم تازہ بہنا شروع ہو گیا. اور این تصور جڑا قرآن نے پیش کیتا سی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون بھی 46 سال گزرنے تو بعد بھی عملی تصویر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور چو صحابہ نے اپنی اکھاں نال ویکھیا اور جدوں انہاں دے پاؤں مبارک تے بیلچا لگا تو دے وچ تازہ خون بہنا شروع ہو گیا. اے رب نے دسیا ہے کہ جڑے راہ حق دے اندر شہید ہوندے انہاں نے مردہ نہ آکھو او کی ہوندے نے زندہ ہوندے نے. اور صاحبو جے راہ حق دے اندر شہید ہونے والا رب اس نو زندہ رکھ سکدا ہے اور رب آکھدا ہے زندہ ہے تے پھر رب دا محبوب اپنی قبر اندر کیوں نہیں زندہ. اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا